السلام علیکم۔ فورتھ ایئر ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آئین سازی میں جو مشکلات ہوئیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ آئین سازی میں جو پیش رفت ہوئی، بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ اور دوسری رپورٹ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی رپورٹ کو مشرقی پاکستان والوں نے سخت ناپسند کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، پھر دوسری رپورٹ کو مغربی پاکستان والوں نے پسند نہیں کیا تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس دوران جو وزارت تھی، وزیر اعظم اس ٹائم تھے خواجہ ناظم الدین، ان کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا، تو یہ معاملہ سارا بالکل ختم ہو گیا۔ آئین سازی کا کام پھر سسپینڈ ہو گیا، تعطل کا شکار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوا آئین سازی میں، وہ تھا محمد علی بگرا فارمولا۔ اس کو بالکل ایک سٹوری کی طرح سمجھیں اور یاد کریں تو بہت ایزیلی آپ کو یاد رہے گا کہ سب سے پہلے قرارداد مقاصد پیش ہوئی، پھر بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی اور دوسری رپورٹ تھی، اور اس کے بعد وزیر اعظم جو نئے وزیر اعظم آئے تھے محمد علی بگرا، ان کے نام سے بگرا فارمولا پیش کیا گیا تھا۔ بگرا فارمولا میں جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی، ظاہر ہے اس کی رپورٹس دونوں ریجیکٹ ہو چکی تھی، تو بگرا فارمولا کیوں پیش کیا گیا تھا، اس کے مین نکات کیا تھے، وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ آئین سازی میں سب سے جو بڑی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ جو سینٹرل اسمبلی بنے گی، پروونشل اسمبلیز تو بننی تھی، ظاہر ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھا تو ہر صوبے نے اپنی اپنی الگ بنانی تھی، لیکن جو مرکزی اسمبلی بننی تھی اس کی تنظیم کا مسئلہ تھا کہ اس کی تنظیم کیسے کی جائے کہ صوبوں کی نمائندگی ہو اور تمام صوبے اس پہ مطمئن بھی ہوں۔ اصل مسئلہ پنجاب کا اور مشرقی پاکستان کا یا جو بنگال کا صوبہ تھا، ان کا مسئلہ تھا۔ ان دو صوبوں کے جو نمائندگی کی وجہ سے زیادہ پیچیدگیاں سامنے آ رہی تھی۔ وزیر اعظم جو نئے بنے تھے محمد علی بگرا، انہوں نے اس جو آئین سازی کا کام تھا اس کو ایز اے چیلنج قبول کیا، اور انہوں نے اس کے لیے ساری جماعتوں کی ایک کنونشن بلائی، سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، اور آخرکار ایک فارمولہ پیش کیا جسے محمد علی بگرا فارمولہ کہتے ہیں۔ اس فارمولے کے اہم نکات یہ تھے کہ وفاقی حیثیت ملک کو دی گئی، یعنی پاکستان ایک وفاق بنایا جائے گا، اور اس میں ریاستیں اور قبائلی علاقے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبے شامل ہوں گے، اور اختیارات کو مرکز میں اور صوبوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ مرکزی کابینہ دونوں ایوانوں کے سامنے جواب دہ ہوگی، حالانکہ ایسا زیادہ تر وفاقی ممالک میں نہیں ہوتا۔ مرکزی کابینہ ایک ایوان، یعنی جو ایوان زیری ہوتا ہے، صرف اس کے سامنے جواب دہ ہوگی، لیکن ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ صوبے مطمئن رہیں، اور صوبوں کا مطمئن ہونا ایوان بالا میں بھی ضروری تھا کیونکہ آبادی میں بہت فرق تھا، لیکن باقی سارے صوبے علاقے کے لحاظ سے بنگال کے برابر تھے، جیسے کہ پنجاب، سندھ وغیرہ۔ بلوچستان تو بنگال سے بھی بڑا تھا، اس طرح کے پی کے بڑا صوبہ تھا علاقے کے لحاظ سے، تو آبادی کم تھی، لیکن سٹل ان کی جو مسئلہ تھا اس کا وہ اسی طرح حل ہو سکتا تھا کہ کابینہ دونوں ایوانوں کے سامنے جواب دہ ہو۔ پھر دونوں ایوانوں کے لیے یہ بھی ایک پوائنٹ تھا، اچھا پوائنٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ فارمولہ کافی پاپولر ہوا اور اس کو پسند بھی کیا گیا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں حصوں میں۔ وہ یہ تھی کہ اگر کسی مسئلے پر دونوں ایوانوں میں اتفاق نہیں ہوگا تو ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا جس میں حتمی فیصلہ ہوگا، اگر پھر بھی فیصلہ نہ ہو سکے تو صدر اسمبلی توڑ سکے گا۔ اب اس پوائنٹ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز آئین میں یا ملک میں پاس نہیں ہوگی جس کے اوپر صوبے متفق نہیں ہوں گے۔ اس پوائنٹ کا اصل مطلب یہ تھا۔ اس کے بعد مرکزی اسمبلی کی تشکیل اس فارمولے کے تحت اس طرح سے تجویز پیش کی گئی کہ مرکزی اسمبلی کو دو ایوانوں میں بنایا جائے، ایوان بالا اور ایوان زیری میں جو نشستیں ہیں ایوان بالا میں وہ برابر ہر صوبے کو دی جائیں 10-10، اور ایوان زیری میں جو تھیں وہ آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی گئی۔ آگے یہ آپ کے اس چارٹ میں پوری ڈیٹیل میں ہے کہ بنگال، پنجاب، سندھ اور بلوچستان اور سرحدی علاقے اور ان کی قبائلی ریاستیں، ان سب کو ملا کر ہر صوبے کو 10-10 نشستیں دی گئیں، تو ایوان بالا میں 50 بنتی ہیں۔ ایوان زیری میں سب سے زیادہ بنگال کو دی گئی کیونکہ اب بنگال کی آبادی بہت زیادہ تھی، پھر پنجاب کو 75۔ یہ بیسیکلی سارا جو آبادی کے لحاظ سے اس کو تقسیم کیا گیا تھا، 19 to 22 یہ، اور ٹوٹل جو سیٹس تھیں وہ 300 تھیں، اور بیسیکلی بنگال کی آبادی زیادہ تھی،
وہ پیرٹی یا برابری کے اصول کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو 300 میں سے 165 اتنی ہی سیٹیں بنتی تھی جتنی کہ بنگال کی آبادی تھی، پھر 75 پنجاب کی، تو اس طرح ایکول ان کی ہو گئیں سیٹس ہو گئی، ان کی ریپرزنٹیشن ہو گئی۔ اس کے بعد ٹوٹل جو نشستیں تھیں دونوں صوبوں میں دونوں ایوانوں میں وہ 350 ہو گئیں، اور صدر مملکت کے لیے تجویز کیا گیا کہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا عہدہ ہوگا، اور دونوں ایوان یعنی ایوان بالا ایوان زیریں مل کر اپنے مشترکہ اجلاس میں اس کو چنیں گے، اور ساتھ اس کے ساتھ ایک یہ بھی چیز طے کی گئی کہ اگر صدر مشرقی حصے سے یعنی بنگال سے ہوگا تو وزیر اعظم مغربی حصے سے ہونا چاہیے، اور اگر وزیر اعظم مشرقی حصے سے ہوگا تو صدر کو مغربی حصے سے۔ اس کے علاوہ صوبوں کے اور وفاق کے اور صوبوں کے آپس کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سپریم کورٹ کا ادارہ بھی تشکیل دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور اہم بات یہ تھی کہ اس میں جو بوگرا فارمولہ تھا اس میں مشرقی اور مغربی حصے کو مساوی حیثیت ملنی تھی، چاہے وہ مرکزی اسمبلی تھی یا انتظامیہ میں نمائندگی، اس میں دونوں حصوں کو برابر نمائندگی ملنی تھی۔ اس کے علاوہ زبان کے مسئلے کو طے کرنے کے لیے یہ چیز طے کی گئی کہ ملک میں 2 سرکاری زبانیں رکھی جائیں، اردو اور بنگالی، اردو مغربی پاکستان میں اور بنگالی بنگال میں یا مشرقی پاکستان میں نافذ کی جائے گی، اور 20 سال کے لیے انگریزی جو تھی سرکاری زبان بنائی جائے گی۔ اور اس طرح جو محمد علی بوگرا فارمولہ اگر ہم اوورآل دیکھیں تو اس میں یہ ایک بہت کمپلیٹ فارمولہ تھا۔ زبان کا مسئلہ اس میں بڑے اچھے طریقے سے حل کیا گیا، ایوان بالا میں برابر نمائندگی، اور پھر کابینہ کا دونوں ایوانوں میں جواب دہ ہونا بہت اچھا اور ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسی طرح ایوان زیریں میں بنگال کو آبادی کے لحاظ سے نمائندگی، اس طرح کافی سارے وہ مسائل جن کی وجہ سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ایک ٹسل چل رہی تھی وہ کافی حد تک حل ہو گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب آئینی مسئلہ حل ہو جائے گا اور پاکستان کا پہلا آئین بن جائے گا۔ لیکن اسی دوران بہت سے ایسے حلقے تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو، ملک دشمن ناصر بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اس مسئلے کو مزید لٹکانا چاہتے تھے۔ اسی دوران جو مرکزی حکومت تھی اس نے جو 1954 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرائے۔ اب مرکزی حکومت نے آپ جیسے محمد علی بوگرا کی حکومت تھی، اسی طرح آپ کو پہلے بتایا کہ خواجہ ناظم الدین کی پہلے وزارت کو برطرف کیا، اور اس کے بعد انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائے۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے جو رزلٹ آئے وہ بڑے حوصلہ شکن تھے۔ بنگال میں مسلم لیگ کو 310 میں سے صرف 10 سیٹیں حاصل ہو سکیں، یہ مسلم لیگ کے لیے بڑی شرمناک سچویشن تھی۔ دوسرے صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی تھی، اور اس طرح بنگال میں بڑی بحرانی کیفیت آ گئی، تو بنگال کی وزارت کو توڑ کر وہاں گورنر راج نافذ کر دیا گیا، اور اسی طرح پھر اس دوران جو دشمن ناصر تھے انہوں نے زبان کے مسئلے کو کافی ہوا دینا شروع کر دی، حالانکہ اس فارمولے میں زبان کے مسئلے کو کافی حد تک حل کر لیا گیا تھا، اور 2 سرکاری زبانیں بھی طے کر لی گئی تھیں، اور لیکن پھر بھی اس طرح سے کوئی وہ ایگزیکٹ وہ نہ آ سکی، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت نہ آ سکی آئینی آئین سازی میں۔ ان سارے جو حالات تھے ان کے باوجود محمد علی بوگرا لگ رہا تھا کہ وہ بوگرا فارمولے کو کامیابی سے پاس کروا لیں گے، لیکن گورنر جنرل نے مداخلت کی، اور اس نے جو تھی راتوں رات انہوں نے 35 کے ایکٹ کے تحت بوگرا جو وزارت تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ بیسیکلی اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں شروع میں، تو ملک غلام محمد کسی حد تک وہ کلپریٹ انسان ہے، وہ شخص تھا جس نے جو 35 کے ایکٹ کا بہت غلط استعمال کیا، بار بار حکومتیں توڑیں، اور اس وقت توڑیں جبکہ بالکل آئین سازی کا کام تقریباً کمپلیٹ ہونے والا تھا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ملک غلام محمد ظاہر ہے گورنر جنرل تھا، اگر پہلا آئین نافذ ہوتا تو گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو جاتا، اور 35 کے ایکٹ کے تحت جو اس کو اختیارات ملے ہوئے تھے وہ کم ہو جاتے، اور پاکستان میں کیونکہ پارلیمانی نظام رائج ہونا تھا تو پھر ڈیفینیٹ بات تھی کہ صدر کا عہدہ صرف برائے نام رہتا، اس لیے ملک غلام محمد بار بار اس کو حکومتوں کو توڑ رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا۔ ملک غلام محمد بھی ایک کردار تھا جو نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان قائم بنے، تو ملک غلام محمد نے اور بوگرا کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے،
اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے دوبارہ توڑ دی، وزارت برطرف کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پھر جو آئین ساز اسمبلی تھی وہ بھی توڑ دی۔ آئین ساز اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین، انہوں نے گورنر جنرل کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا اور سندھ ہائی کورٹ میں اس کو لے کر گئے۔ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن جب سپریم کورٹ میں اپیل درج ہوئی تو سپریم کورٹ نے آپ کہہ لیں نظریہ ضرورت کے تحت، جو کہ بعد میں پیش آیا کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ گورنر جنرل کا جو اقدام تھا وہ غیر آئینی تھا، لیکن اس وقت جو، اور یہ سپریم کورٹ نے 1980s میں بات کی، یہ میں صرف آپ کے نالج کے لیے بتا رہی ہوں، لیکن اس وقت جو فیصلہ کیا گیا وہ یہی تھا کہ نہیں، حکومت کا اقدام بالکل ٹھیک ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں یہی پوائنٹ بنایا کہ مشرقی پاکستان اب بالکل مسلم لیگ اب نمائندہ جماعت کی حیثیت سے کام نہیں کر رہی، کیونکہ اس کو انتخابات میں، صوبائی انتخابات میں بڑی بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے اب آئین سازی کا کام وہ جماعت کرے جو جب نئے انتخابات ہوں اور اس میں جو نئی وزارتیں یا نئے آئیں گے وزراء، ان میں سے سلیکٹ کر کے آئین سازی کے لیے نئی اسمبلی بنائی جائے اور وہ دستور سازی کا کام نئے سرے سے کرے۔ بیسکلی غلام محمد کی، ملک غلام محمد کی جو چال تھی یا پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ اس طریقے سے اس کو کافی حد تک ٹائم مل جاتا مزید اپنی پرولونگ کرنے کا حکومت کو، اور جو یہ نظام تھا سارا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر جنرل کا اور 35 کے ایکٹ کا نظام وہ مزید لٹکائے رکھتا اور اس کو مزید چلاتا رہتا۔ خیر، اس کے بعد دوسری دستور ساز اسمبلی کا قیام ہوا 1955 میں، اور دوسری دستور ساز اسمبلی کے تحت یہ اس میں آپ کو ڈیٹیل آ رہی ہے، یہ ان کے مرکزی اسمبلی کے لیے انتخابی ادارہ بنایا گیا تھا۔ انتخابی یعنی کہ انڈائریکٹ الیکشن ہوئے تھے، اور ہر بنگال سے 40 جو تھیں وہ نامزدگی کا اختیار 40 افراد کو دیا گیا، اور پنجاب سرحد اور ان سارے جو باقی علاقے تھے بلوچستان اور قبائلی علاقوں، ان سے ملا کے، کراچی سے ملا کے، کیونکہ کراچی اس وقت کیپٹل تھا، ان سے ملا کے 40 درجے ارکان رہے۔ تو اس طرح مرکزی اسمبلی کے لیے ایک انتخابی ادارہ بنایا گیا، اور اس نے پھر آگے سے جو تھی مزید انتخاب کرنا تھا وزیر اعظم کا، اور باقی ساری جو الیکشن کا جو پروسیس تھا وہ کرنا تھا۔ گورنر جنرل اس کے تحت پھر خیر دوبارہ سے گورنر جنرل نے عہدے کا خلف لیا، چودھری محمد علی کی حکومت بنی۔ چودھری محمد علی قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے ایک تھے اور مسلم لیگ میں سے تھے۔ مسلم لیگ نے اب پہلے جیسی اس کو بھاری اکثریت تو حاصل نہیں ہوئی ان الیکشنز میں، لیکن سٹل وہ لیڈنگ پارٹی تھی، اور اس نے مشرقی پاکستان کی کرشک سرامک پارٹی کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنائی۔ چودھری محمد علی نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے قوم سے ایک وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی ملک کو آئین کی صورت میں ایک تحفہ دیں گے، اور انہوں نے اس وعدے کو نبھایا بھی، اور تقریباً 3 ماہ کے اندر اندر انہوں نے ملک کو آئین کا جو تحفہ ہے وہ دے دیا۔ اس لیے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں گی کہ 29 فروری کو ان کے 3 ماہ پورے ہو رہے تھے، اور 29 فروری کو رات 12 بجے تک اس سال پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ملک کی جو اسمبلی تھی اس نے رات 12 بجے تک کام کیا، اور آئین کی آخری شق کو 1 مارچ سے پہلے یعنی رات 12 بجے تک پاس کر لیا، اور آئین مکمل ہو گیا۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتایا۔ آئین سازی کا کام مشکلات سے دوچار تھا۔ بیسکلی جو محمد علی بوگرا فارمولہ تھا وہ بہت ایک اچھا اپلیکیبل فارمولہ تھا، اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو کافی حد تک آئین سازی کا کام آلموسٹ کمپلیٹ تھا، جو کہ ملک غلام محمد کی ایک چال سے، سیاسی چال سے اس نے اس کو دوبارہ سے پلٹ دیا۔ تو چودھری محمد علی نے کوشش کی کہ دوبارہ سے اسی طرح سے کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کی نمائندگی بھی ہو سکے اور دونوں علاقے مطمئن بھی ہو سکیں۔ بیسک جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ مشرقی پاکستان کے 5 صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا، لیکن اس کی آبادی باقی 4 صوبوں کی آبادی کو ٹوٹل ملا کر بھی اس کی آبادی زیادہ تھی۔ تو ایسا کون سا فارمولہ بنتا؟ اس کو حل کرنے کے لیے چودھری محمد علی نے یہ کیا کہ مغربی پاکستان کے پنجاب سرحد جو اب خیبر پختونخوا ہے، اس وقت وہ سرحد تھا، اور بلوچستان، سندھ اور قبائلی علاقے، ان سب کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا۔ اب مشرقی اور مغربی پاکستان کے 2 صوبے بن گئے، اور اب بنگال کا جو صوبہ تھا یعنی مشرقی پاکستان، اس سے مغربی حصے کی جو آبادی کا فرق تھا وہ بہت تھوڑا رہ گیا تھا، یعنی اب تقریباً آبادی تقریباً تھوڑے سے فرق کے ساتھ برابر تھی۔
اور جو مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا تھا، اس کو وحدت مغربی پاکستان 1 یونٹ کہا گیا، اور اس کو چودھری محمد علی نے کافی سیاسی آپ کہہ لیں بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی مخالفین کو اچھے انسینٹیو دیتے ہوئے اور مثبت رویے کے ساتھ انہوں نے اس کو پاس کروا لیا، اور اس کو 14 اکتوبر 1955 کو وحدت مغرب پاکستان کو نافذ کر دیا گیا، یعنی پاکستان کے جو 4 صوبے تھے ان کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اچھا، اس میں نا اس وقت جو حزب اختلاف کے لیڈر تھے حسین شہید سہروردی، انہوں نے کافی مثبت رویہ اختیار کیا۔ پھر سرحد میں مخالفت کی توقع تھی تو ڈاکٹر خان صاحب جو تھے ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کو اس صوبے کا گورنر بنا دیا جائے گا، تو اس طرح ان کو بھی رام کیا گیا۔ انہوں نے مختلف پوائنٹس بتایا کہ کس کس طریقے سے کوشش کی گئی کہ اس کے مخالفین کم سے کم ہوں، اور گورنر جنرل نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پھر وحدت مغربی پاکستان 14 اکتوبر 1955 کو نافذ کیا۔ وحدت کا فائدہ کیا ہوا کہ سب سے بڑی مشکل اور بنیادی مشکل دور ہو گئی۔ اب جو نیا صوبہ مغربی پاکستان تھا وہ علاقے کے لحاظ سے مشرقی پاکستان سے بڑا تھا، جبکہ آبادی مشرقی حصے میں زیادہ تھی، لیکن ان دونوں کی آبادیوں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں تھا، لیکن اب دونوں کو برابر نمائندگی دی جا سکتی تھی، کیونکہ ایک صوبہ جو تھا وہ آبادی کے لحاظ سے بڑا تھا اور دوسرا صوبہ جو تھا وہ علاقے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا، اور نئی صورتحال مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں حصوں کے لیے قابل قبول تھی۔ اور اس طرح وحدت مغربی پاکستان سے آئین کی راہ میں جو مشکلات تھیں وہ بالکل تقریباً ختم ہو کر رہ گئیں، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ صوبائیت پرستی اور تعصبات کے خاتمے میں بڑی مدد ملی، تو یہ ایک اچھا قدم تھا۔ اور یہ پھر اس کا فائدہ بھی ہوا، اس کے فائدے کی وجہ سے 1955 میں یہ نافذ ہوا، اور 1970 تک یہ پاکستان کے چاروں صوبے ایک ہی صوبہ بنے رہے، 1 یونٹ رہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا آئین سازی کی جو مشکلات تھیں اور آئین سازی کے راہ میں جو مختلف اقدامات کیے گئے، یہاں پر آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم 56 کا آئین اور اس کی خصوصیات پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔